ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده اللهم إني أسألك خير هذا اليوم ونصره وفتحه ونوره وبركته وهداه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ معزز سامعین کرام اور عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو قیمتی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ کی تو ہر نعمت بہت ہی قیمتی ہیں، لیکن کچھ نعمتیں بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ انہی میں سے وقت کی نعمت یہ بھی بہت قیمتی نعمت ہے۔ آپ وقت کی نعمت کو اس طرح سمجھیے کہ اگر کوئی کسی جزیرہ میں سونا کی کان نکل جائے اور ہم کو اور آپ کو وہاں کا بادشاہ، وہاں کا سربراہ اس جزیرہ سے سونا نکالنے، اس خان سے سونا نکالنے کی اجازت دے اور یوں کہے کہ تم جب تک چاہو یہاں سے سونا نکالتے رہو، لیکن ہم جب چاہیں گے روک لگا دیں گے، تو ہم ایک آن اور ایک منٹ بھی ضائع نہیں کریں گے کہ جتنا زیادہ سونا نکال سکتے ہیں نکال لیں۔ کہیں غفلت ہو جائے، ادھر ادھر گپ شپ میں ہم ٹائم برباد کر دیں اور اچانک رکاوٹ آ جائے، روک لگا دیا جائے، تو ہمارا یہ قیمتی سرمایہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ قیمتی چیز جو ہمارے سامنے ہے اس کو ہم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ ایسے وقت میں آدمی پوری تندہی، پوری طاقت، پوری توجہ کے ساتھ سونا نکالنے میں پورا مشغول رہے گا، ایک آن اور ایک لمحہ بھی وہ غفلت میں نہیں گزارے گا۔ اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز یہ وقت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس وقت کی نعمت کو ہم نعمت نہیں سمجھتے اور اس کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتوں میں عام طور سے لوگ دھوکے میں پڑے ہیں، یعنی اکثر لوگ ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ ایک تو صحت کی نعمت اور ایک فرصت اور وقت کی نعمت، کہ بہت مرتبہ انسان کے اندر جب صحت ہوتی ہے، طاقت اور قوت ہوتی ہے، اس وقت آدمی توجہ نہیں دیتا ہے، سوچتا ہے کہ ابھی لمبی عمر ہے، بعد میں کچھ کر لیں گے، لیکن جب صحت ختم ہو جاتی ہے، آدمی کچھ کرنا بھی چاہتا ہے تو صحت کرنے کی اجازت نہیں دیتی، جسم میں وہ انشراح، وہ چستی، وہ قوت، وہ شکتی نہیں رہتی کہ آدمی کچھ کر سکے۔ تو ایک صحت کی نعمت میں آدمی دھوکے میں ہے،
اور ایک وقت اور فرصت کی نعمت میں آدمی دھوکے میں ہے۔ بہت مرتبہ آدمی کو وقت ملتا ہے، کچھ کر سکتا ہے، لیکن آدمی سوچتا ہے کہ چلو بعد میں کر لیں گے، کل کر لیں گے، ابھی تو بہت لمبی زندگی ہے، لمبی فرصت ہے، اور وہ وقت آدمی کا ضائع ہو جاتا ہے۔ جو وقت چلا گیا وہ پھر دوبارہ آنے والا نہیں ہے، جو دوبارہ آئندہ آنے والا ہے وہ الگ اور نیا وقت ہے۔ لہذا آج کا کام کل پر نہ ٹال، کہا جاتا ہے کہ جو کام آج کرنے کا ہے اس کا وقت آج ہے، کل جو آئے گا اس کے لیے الگ کام ہوگا۔ لہذا ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن صبح سویرے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ آج کے دن کی جتنی خیر ہے تمام خیر کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک خیر ما فی ھذا اليوم، آج کے دن میں تیری طرف سے جو بھی خیر ہے، چاہے دینی خیر ہو، دنیاوی خیر ہو، وہ مجھے حاصل ہو جائے، اس کو میں حاصل کر سکوں، اس کا میں آپ سے استدعا اور دعا اور سوال کرتا ہوں۔ اور خیر ما فی بعدہ، اور اس کے بعد کی جو خیر ہے اس کا بھی سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما فی ھذا اليوم، آج کے دن میں جو شر ہے اس سے میں پناہ مانگتا ہوں، اور بعد میں بھی جو شر ہے اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ اور آپ دعا فرماتے اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم ونصرہ وفتحہ، اے اللہ آج کے دن کی خیر کا بھی سوال کرتا ہوں، آج کے دل کی مجھے مدد ملے آپ کی طرف سے، میرے لیے میرے کاموں کا جو ہے دروازہ کھلا رہے، میرے مقاصد اور عزائم کے جو ہے دروازے میرے لیے کھل جائیں، وہ نور ہو، اور آج کے دن کی روشنی اور آج کے دن کی کامیابی کا میں ہدایت کا، نجات کا سوال کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی ہر دن صبح سویرے دعا فرمایا کرتے تھے، اس لیے دعا ہمیں یاد بھی کرنی چاہیے اور اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہر دن جتنی خیر ہم جمع کر سکتے ہیں اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدمی جو کام کرتا ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس میں دنیا کا یا آخرت کا نفع اور فائدہ ہوتا ہے، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس میں دنیا یا آخرت کا نقصان ہوتا ہے، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس میں کوئی نفع یا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ہمارے زیادہ کام یہ تیسری قسم کے ہوتے ہیں کہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ، اور ہم اپنے ذہن کے مطابق سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نقصان بھی نہیں، مگر حقیقت میں یہ نقصان ہے۔ تو جو نفع کے کام ہیں یقینی، چاہے اس میں دنیا کے نفع ہوں، آخرت کے نفع ہوں، ان کاموں کو تو کرنا چاہیے، اور جس میں دنیا آخرت کا نقصان ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اور جن کاموں میں ہم کو، جس وقت میں ہم کو کوئی نفع دنیا آخرت کا نہیں سمجھ میں آتا ہے، کوئی نقصان بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے، ہم یہ یقین رکھیں کہ یہ نقصان ہے۔ یہ جو وقت فضول ضائع کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میں تو کوئی گناہ کا کام ہم نے نہیں کیا، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی اڑائی، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کیا، ادھر ادھر گھوما پھرا، تو یہ تو کوئی نقصان گناہ کا کام نہیں کیا، مگر حقیقت میں یہ بھی بڑا نقصان ہے۔ چنانچہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک تاجر آیا اور کہا حضرت دعا فرما دیجئے، کروڑوں کا میرا نقصان ہو گیا۔ حضرت نے ان کی بات سن کر ان سے پوچھا کہ بھائی کیا نقصان ہوا، کچھ تفصیل تو بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک کاروبار تھا، اس میں جو عام نفع لاکھوں کا معاملہ ہوتا ہے وہ نفع تو مجھے ملا، مگر اس کاروبار میں مجھے کروڑوں کے نفع کی امید تھی۔ تو کروڑوں کے نفع کی امید تھی، لیکن وہ امید میری پوری نہیں ہوئی، اس کا مطلب میرا نقصان ہو گیا۔ تاجر کا یہی مزاج ہوتا ہے کہ وہ ان کے ذہن میں جو نفع ہے وہ نفع اگر نہ ملے تو سمجھتا ہے میرا نقصان ہو گیا۔ چنانچہ ایک کتاب میں قصہ لکھا ہے کہ ایک بنیا تھا، وہ کبیراج اور جو ہے حکیمی جڑی بوٹی اور جو ہے کچھ جڑی بوٹی کی دوائیوں کی ان کی دکان تھی۔
وہ بھی بیٹھتا تھا، ان کا بیٹا بھی شروع میں بیٹھنے لگا۔ ایک دن ان کے ابا کو کہیں جانا تھا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھا دیا کہ تم دکان میں بیٹھو اور دیکھو یہ سامان کی یہ قیمت ہے، کوئی گاہک آئے تو صحیح دام میں جو ہے بیچنا۔ ان کے ابا چلے گئے، ان کے کا بیٹا بیٹھا رہا۔ ایک گاہک آیا اور کسی جو ہے شربت کا 2 بوتل انہوں نے خریدا، جو ان کے بیٹا نے 200 روپیہ اس کا دام بتایا، 100 روپیہ بوتل، وہ 200 روپیہ گاہک دے کر بوتل لے گیا۔ ان کے ابا آیا، حساب لیا کہ کیا کیا سامان بیچا، تو ان کے بیٹا نے کہا یہ سامان بیچا، اور وہ شربت کے بوتل کا بھی حساب دیا کہ 100 روپے کے حساب سے 2 بوتل 200 روپے میں بیچا ہوں۔ تو ان کا ابا جو سر پکڑ لیا کہ تم نے تو میرا خسارہ کر دیا، نقصان کر دیا، تم کو میں اتنا سمجھا دیا تھا کہ یہ بوتل تو 1000 روپے کر کے تھا، جو ہے 2000 تم کو لینا تھا، تم نے 200 میں دے دیا۔ ان کے ابا نے اتنا زیادہ جو ہے حزن و ملال کا اظہار کیا کہ ان کا بیٹا بھی رونے لگا، اور روتے ہوئے کہا ابا میں بہت پریشان ہوں، مجھے بہت ٹینشن ہے، آپ کو تکلیف ہو گئی، آپ کا میں نے نقصان کر دیا، اتنا بڑا میں نے نقصان کر دیا، 1800 روپے کا میں نے نقصان کر دیا، مجھے معاف کر دیجیے، آئندہ خیال رکھوں گا۔ جب باپ نے دیکھا کہ بیٹا بہت پریشان ہو رہا ہے، بہت ٹینشن لے لیا، تو بیٹا نے کہا بیٹا دیکھو گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی ہمارے گھر سے کچھ گیا نہیں، اس بوتل میں ابھی بھی ہم کو 100 روپے کا نفع ملا ہے، یہ بوتل تو 50 روپے کا کی لاگت کا ہے، لیکن ہم اس کو 1000 میں بیچتے ہیں، 950 نفع لیتے ہیں، تو جو ہم کو نفع لینا تھا اتنا نفع نہیں لیے، مگر ابھی بھی تم نے جو بیچا وہ نفع ہی میں بیچا۔ تو دیکھیے ایک کاروباری جو ہے نفع لے کر بیچ کر بھی نقصان سمجھتا ہے، کیوں کہ ان کو جتنا نفع ملنا تھا اتنا نفع نہیں ملا۔ اسی طرح سے وقت کو جتنا ہمیں وصول کرنا چاہیے، ہم اگر اتنا وصول نہ کر پائیں تو اس کا مطلب ہمارا نقصان ہے۔ ایک طالب علم مثلا 2 سال میں قرآن کریم حفظ مکمل کر سکتا ہے، وہ 4 سال لگا رہا ہے، 4 سال میں قرآن کریم کا حافظ بن گیا، اللہ نے کتنی بڑی نعمت ان کو 4 سال میں دے دی، یہ بہت بڑی بہت اونچی نعمت ہے، اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کا کاروبار نقصان والا ہے، چونکہ وہ 2 سال میں حفظ قرآن مکمل کر سکتا تھا، وہ تو بہت بڑی نعمت حاصل کیا، بہت بڑا نفع والا کام کیا، انہوں نے اپنے وقت کو بہت استعمال کیا، لیکن پھر بھی ان کا کاروبار نقصان والا ہے، اس لیے کہ وہ 2 سال میں قرآن مکمل کر سکتا تھا۔ ابھی واٹس ایپ میں میڈیا میں اس ہفتے میں 2 واقعات بہت گردش کر رہے ہیں۔ ایک جو ہے جہاد بن مطلب مالکی ریاض کا رہنے والا ایک 20 سالہ جوان جو 2002 میں پیدا ہوا، ابھی 2022 چل رہا ہے، جن کو صحاح ستہ کے علاوہ اور بھی 12 حدیث کی کتابیں بالکل ازبر زبانی یاد ہیں، 18 حدیث کی کتابوں کا وہ حافظ ہے۔ اسی لیے ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ کسی کو اگر اس زمانے میں امام بخاری کو دیکھنا ہو تو وہ دیکھ لے جہاد بن مطلب مالکی کو، جن کو 18 حدیث کی کتابیں زبانی یاد ہیں۔ چنانچہ ان کا مقابلہ ہوا، مسابقہ ہوا، امتحان ہوا، جہاں سے جو حدیث ان سے معلوم کی گئی، جس حدیث کا جو حکم معلوم کیا گیا، جس راوی کی حدیث ہو، اس حدیث کا جو بھی راوی ہو، فٹ فٹ انہوں نے جواب دیا۔ تو دیکھیے انہوں نے اس کم عمری میں اتنی حدیثیں کیسے یاد کر لیا؟ ہم سے 10 حدیثیں 40 حدیثیں یاد نہیں ہوتی، اسی وقت میں جو ہے انہوں نے یہ کام کیا۔ اسی طرح ایک طالب علم جو ہے شعیب بن ارشاد، جو بہار کا بانکا کا رہنے والا ہے، جہاں کے استاد ہمارے جامعہ میں حضرت مولانا عقیل الرحمن صاحب ہیں، انہی کے علاقے کا جو ہے وہ طالب علم ہے، جامعہ اشاعت العلوم عکل کنواں میں پڑھتا ہے، صرف 100 دن میں یعنی 3 مہینے 10 دن میں وہ مکمل قرآن کا حافظ بن گیا۔ اور آج ہی وہاں کے ایک استاد سے میری بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ یہ بچہ ذہین نہیں ہے، ایسا نہیں کہ یہ بچہ بہت ذہین ہے، حقیقت کے اعتبار سے ایک کمزور ذہن یا درمیانہ متوسط ذہن کا طالب علم ہے،
لیکن ان پر دھن سوار ہو گیا کہ مجھے ریکارڈ توڑنا ہے۔ جامعہ عقل کنواں میں 4 مہینہ میں بچہ حافظ بنا ہے، 5 مہینہ، 6 مہینہ، 10 مہینہ، 1 سال میں بہت سارے بچے حافظ بنے ہیں، لیکن انہوں نے سوچا کہ مجھے ریکارڈ توڑنا ہے، 4 مہینہ میں بچہ حافظ قرآن بنا ہے، مجھے اس سے کم میں بننا ہے۔ چنانچہ 20 دن کم میں وہ حافظ قرآن بن کے دکھا دیا، صرف 100 دن میں پورے قرآن کا حافظ بن گیا۔ اور ان پر قرآن یاد کرنے کا اتنا دھن سوار تھا کہ ان کے استاد جناب مولانا حافظ عرفان صاحب نے ان کو ایک دن جیب میں بسکٹ ڈال دیا کہ بیٹا بعد میں کھا لینا۔ چنانچہ دوسرے دن جو ہے دیکھا کہ جیب میں بسکٹ پڑا ہوا ہے۔ استاد نے کہا کہ تم نے بسکٹ کیوں نہیں کھایا؟ کہا حضرت وقت ہی نہیں ملا کسی وقت۔ اتنا ان پر دھن تھا قرآن یاد کرنے کا، تو 100 دن میں قرآن بن گیا، حافظ قرآن بن گیا، اور بغیر ڈنڈا کے، کوئی ڈنڈا ان پر نہیں برسایا گیا۔ جامعہ اشاعت العلوم عقل کنواں میں 130 کلاس ہے حفظ کے، پٹائی پر پابندی ہے، کوئی ڈنڈا نہیں چلتا ہے، لیکن اس کے باوجود 100 دن میں بھی بچہ حافظ بن رہا ہے۔ لیکن ان کو استاد بسکٹ دیتے ہیں۔ بہت سی جگہ میں حافظ پڑھانے والے کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ بغیر پٹائی کے جو ہے کوئی طالب علم پڑھ لے۔ یہ ان کا خام خیالی، خام سوچ ہے کہ بچپنا میں معصوم بچوں کو جو بے دردی کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسے لوگ ظالم ہیں، قیامت کے دن ان کو حساب دینا پڑے گا۔ اللہ ایک تنبیہ کے لیے اخلاص کے ساتھ جو ہے اتنی پٹائی ہو جائے کہ جس کی بچے کے اندر برداشت ہو، شریعت میں جس کی اجازت ہو۔ تو میں مثال دیا، 130 کلاس ہے بغیر پٹائی کے پڑھائی جاتی ہے، اور جو ہے 100 دن میں بچہ حافظ قرآن بن گیا۔ ہم تو بہت سنے تھے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میرے پاس پڑھنے سے پہلے جا کے حافظ بن کے آؤ، تو 1 ہفتہ بعد ہی آ گیا۔ کہہ رہے تم آ گئے، تم کو تو میں حافظ بن کر آنے کے لیے کہا تھا کہ نہیں حضرت الحمدللہ پورا قرآن یاد کر لیا، 1 ہفتہ میں پورا قرآن یاد کر لیا۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 1 مہینہ میں پورا قرآن یاد کر لیے تھے، ہر دن 1 پارہ یاد کرتے تھے، اور رات میں جو ہے تراویح میں سناتے تھے۔ اور ہشام کلبی رحمۃ اللہ علیہ کا تو بہت مشہور واقعہ ہے کہ ان کے چچا نے ان پر ملامت کی، برا بھلا کہا حافظ نہ بننے کی وجہ سے، تو وہ قسم کھا کر ایک کمرے میں بیٹھا کہ حافظ بن کر ہی اٹھوں گا۔ 3 دن میں پورے قرآن کا حافظ بن گیا۔ چنانچہ انہی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے یاد بھی ایسا کیا کہ کوئی آج تک ایسا یاد نہیں کیا ہوگا، اور بھولا بھی ایسا کہ آج تک کوئی ایسا بھولا نہیں ہوگا کہ ایک مرتبہ آئینہ کے سامنے داڑھی کو یوں پکڑ کے ادھر سے کینچی چلانا تھا 1 مشت کے بعد، تو بجائے ادھر کے ادھر چلا دیا۔ تو یہ ان کے بھول کا واقعہ ہے۔ اللہ نے دکھا دیا کہ تم نے جو 3 دن میں قرآن یاد کیا، یہ تمہاری یادداشت کی بات نہیں، تم تو یہاں داڑھی کاٹنے میں بھی بھول گئے، یہ تو میری قدرت ہے، میرے قرآن کا معجزہ ہے۔ تو عزیز طلبہ کرام، وقت کی ہم قدر کریں۔ ہم جتنے وقت میں جتنا کام کر سکتے ہیں اس سے کم کام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہم خسارے میں ہیں، ہم نقصان میں ہیں۔ جو ہے ہم اپنے وقت کو صحیح استعمال کریں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی ہم جتنی قدر کریں گے، اس نعمت میں اللہ کی طرف سے اتنی برکت ہوگی۔ ہزاروں سینکڑوں واقعات ہمارے اکابر میں کے ہیں کہ ان کم وقت میں انہوں نے کتنے بڑے بڑے کارنامہ انجام دیے، اس لیے کہ انہوں نے قدر کی تو اللہ نے ان کے وقت میں برکت ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔